لوگوں اس دنیا میں اللہ کی بڑائی سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ گئی وہ گناہ کرنے کے باوجود وہ توبہ کرے گا، سرکش نہیں بنے گا. لیکن اگر کسی کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے وہ گناہ کرنے کے بعد سرکش بنے گا. اگر لوگوں جملہ کہنے لگا ہوں توجہ کیجئے، میرے اس جملے پہ توجہ دینا. اگر انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اپنی بے وقتی کا احساس پیدا ہو جائے تو انسان بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ سے غافل نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کے دل میں یہ احساس مردہ ہو جائے تو پھر غریب بھی فرعون بن جاتا ہے. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ باصلاحیت ہیں. اللہ نے ان کو نعمتوں سے بھی نوازا. اللہ رب العزت نے انہیں صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، وہ غلط طریقے سے اور غلط طریقے پر، غلط رستے پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں. آج میرا میسج ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، انہیں مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے حکموں پر استعمال کریں. یہ انتہائی اہم ضرورت، وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر اللہ نے کسی کو ذہانت عطا فرمائی، کسی کو مال عطا فرمایا، کسی کو علم عطا فرمایا، کسی کو حکمت عطا فرمائی، تو وہ ان صلاحیتوں کو بجائے گناہ کے کاموں پر استعمال کرنے کے وہ ان صلاحیتوں کو امت کے فائدے کے لیے استعمال کرے. اللہ اکبر. اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو، انسان اپنی ابیلٹیز کو اس وقت اللہ کے رستے پہ لگائے گا، اللہ کے حکموں پہ لگائے گا، جب چند چیزیں اس کے دماغ کے اندر مستحضر رہیں گی، اس کے دماغ کے اندر رہیں گی کہ یہ چیزیں اگر میرے اندر ہوں گی تو میں ان چیزوں کو اللہ کے حکموں پر استعمال کر سکتا ہوں. ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ انسان جو بھی نعمت اللہ اسے عطا فرمائیں، ہاں وہ علم کی صورت میں ہو، ہاں وہ مال کی صورت میں ہو، ہاں وہ ذہانت کی صورت میں ہو،
ہاں وہ حکمت کی صورت میں ہو، جس طرح کی بھی نعمت سے اللہ اسے سرفراز فرمائیں تو وہ اس نعمت کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ نعمت میں نے حاصل کی ہے، اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے، یہ میں نے اپنی ذہانت سے میں نے یہ چیز حاصل کی ہے، بلکہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی چیزوں کو اور اپنے افعال کو اپنی اوپر نچھاور ہوئی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہم السلام کا قصہ دیکھ لیجئے کہ نشیب و فراز سے گزر کر ایک وہ مقام آیا کہ اللہ نے آپ کو تاج و تخت کا مالک بنایا، اور اس وقت آپ نے کیا کہا؟ قد من اللہ علینا، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ آج میں تاج و تخت کا، میں تو کل کنویں کے اندر تھا، آج میں تاج و تخت کا مالک ہوں، یہ میری اپنی محنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ جس نے آج مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ ذوالقرنین کا نام آپ نے سنا۔ ذوالقرنین بادشاہ نے جب یاجوج اور ماجوج جو فسادی قوم تھی اس سے بچاؤ کے لیے بڑی دیوار بنائی، اس دیوار کے بعد کیا کہا؟ قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ اسے برابر کر کے اسے مسمار کر دیں گے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ تو اتنی مضبوط دیوار، اس وقت تو ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور سائنس نے جو آج ترقی کی ہے اس دور کے اندر وہ ترقی نہیں تھی، اور جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں اس وقت تو تصور بھی نہیں کیا جاتا، لیکن آج تک وہ مضبوط دیوار موجود ہے۔ اور جب اللہ کا امر آئے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑ کر دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے۔ تو اس دور کی سائنس کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی جو انہوں نے استعمال کی اور اس کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنائی، اس کی نسبت اپنی طرف کی، اپنی طرف نہیں کی، بلکہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہوئے یوں کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ جس نے مجھے یہ کارنامہ سر انجام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اگر اللہ نے اپنی عطا کردہ صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائیں اور ہمیں صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا، تو ہم ان صلاحیتوں کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی طرف کریں۔ جب ہم اللہ رب العزت کی طرف کریں گے تو ہمارے دلوں کے اندر یہ بات مستحضر ہوگی کہ ہم اپنی ابیلٹی کو اللہ کے رستے پہ استعمال کریں۔ میرے بھائیو، نمبر 2، جو باصلاحیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ یہ بات اپنے دل کے اندر سوچ کے رکھیں کہ یہ صلاحیتیں اور یہ ابیلٹیز جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہ اللہ کسی وقت بھی واپس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان صلاحیتوں کو اللہ کے حکم پہ استعمال نہیں کریں گے، اگر آپ ان ابیلٹیز کو گناہ کے کام پہ استعمال کریں گے اور اللہ کے حکموں کی دجیاں اڑانے پہ استعمال کریں گے،
تو پھر یاد رکھیں جس رب نے جو رب آپ کو نعمت دینے پر قادر ہے وہ رب اس نعمت لینے پر بھی قادر ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں آپ سے تیری نعمت کی آپ کی نعمت کی زوال سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیری نعمت مجھ سے زائل ہو جائے. کیونکہ جب انسان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا کفران نعمت کرتا ہے خواہ وہ علم کی صورت میں ہو. آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم موجود ہے لیکن وہ علم کو غلط رستے پر استعمال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں. میڈیا پہ آپ چلے جائیں ذرائع ابلاغ میں آپ دیکھ لیں کہ پڑھے لکھے لوگ علم سے وابستہ لوگ لیکن ان کا علم انہیں گمراہ کر رہا ہے. شیطان سے بڑا عالم کون تھا لیکن اس کے علم نے اسے گمراہ کر دیا. اور وہ علم جو آپ کو رب سے دور کرے وہ علم نہیں وہ جہالت ہے. جو علم آپ کو تکبر پر مجبور کرے وہ علم نہیں ہے لوگوں وہ گمراہی ہے. اور جو علم شیطان کے پاس تھا اسی علم نے اسے گمراہ کر دیا اور یہ کہنے پہ مجبور کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے اور حضرت انسان کو اپنے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی تو کم تر ہوتی ہے اور آگ تو اعلیٰ ہوتی ہے. اس نے یہ نہ سوچا کہ حکم دینے والا کون ہے. اگر یہ سوچتا تو وہ کبھی اپنی لاجک اور اپنا علم اللہ کے سامنے استعمال کرنے کی جسارت نہ کرتا. اللہ اکبر. تو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں لوگوں وہ چند روزہ نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں. اللہ اکبر. اس تاریخ نے اس دنیا کی تاریخ نے چشم فلک نے سکندر اعظم کو بھی دیکھا ہے جس کا والد یونان کے ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا. اللہ اکبر. لیکن چند سالوں میں سکندر اعظم پوری دنیا کو فتح اس نے کر لیا. کائنات کے پہاڑ کائنات کی سمندر اور موسم اس کے رستے میں رکاوٹ نہ بن سکے. لوگوں 32-33 سال کی عمر کو جب وہ پہنچا دنیا کو فتح کرنے والا دنیا پر حکومت کرنے والا بغداد کے شہر میں ملیریا سے انتقال کرتا ہے 32 اور 33 سال کی عمر میں اور 12 سال کی عمر کا لڑکا پیچھے چھوڑتا ہے. دنیا کا فاتح دنیا پہ حکومت کرنے والا اپنا لڑکا چھوڑتا ہے پیچھے سے لڑکے کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اللہ نے آنے والی انسانیت کو بھی یہ بتایا کہ لوگوں دنیا کا بھلے کوئی فاتح ہو دنیا کو فتح کرنے والا ہی کیوں نہ ہو میں اس کو بھی قبر کی پاتال میں لٹاؤں گا اسے بھی موت سے گزرنا پڑے گا اور اگر میں چاہوں تو اس کی نسل کو قیامت تک کے لیے ختم کرنے پر بھی قادر ہوں. اللہ اکبر. لوگوں یاد رکھیے ایک بات کہنے لگا ہوں خلفائے راشدین کے بعد عربوں میں 2 حکومتیں قائم ہوئیں. ایک بنو عباس اور بنو امیہ. بنو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہیں. اس عباسی خاندان نے 5 صدیوں تک حکومت کی ہے. علم و حکمت اقتدار تہذیب و تمدن اور ہر میدان میں اسلامی سلطنت اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی.
اسی عباسی خاندان کا سب سے بڑا خلیفہ ہارون الرشید ہے، جس کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے شہر کے اندر اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو بادل نظر آئے، لیکن بارش برسی نہیں۔ اتنی بڑی حکومت تھی کہ بادل کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ اے بادل تو جہاں بھی برسے گا وہاں کا خراج مجھے ہی ملے گا، وہاں کے خراج کے پیسے مجھے ہی ملیں گے۔ لیکن خلیفہ ہارون الرشید اپنی ذات میں صالح آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ ان کی ایک مشہور دعا ہے، وہ کہا کرتے تھے اللہم انت وانا انا العواد بالذنوب وانت العواد بالمغفرہ۔ اے اللہ، اے میرے مولا، تو ہے، میں ہوں۔ اے اللہ، میں گناہ کرنے پر اصرار کرتا ہوں، میں تو گناہ کرتا رہتا ہوں، تو گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ خوبصورت دعا۔ لوگوں، اس دنیا میں اللہ کی بڑائی سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ گئی، وہ گناہ کرنے کے باوجود وہ توبہ کرے گا، سرکش نہیں بنے گا۔ لیکن اگر کسی کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد سرکش بنے گا۔ اگر لوگوں جملہ کہنے لگا، توجہ کیجئے، میرے اس جملے پہ توجہ دینا۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اپنی بے وقتی کا احساس پیدا ہو جائے تو انسان بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ احساس مردہ ہو جائے تو پھر غریب بھی فرعون بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر غریب بھی فرعون بن جاتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرنا ہے، اللہ اگر یہ دل ہم قیمتی بنا لیں۔ میری اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ مجھے انویٹیشن ایسی جگہ پہ ملی، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، کہ عام آدمی کا وہاں عموماً جانا، پبلک کا، وہ بغیر اجازت کے شاید ممکن نہ ہو۔ مجھے وہاں انوائٹ کیا گیا کئی ایسے مقامات پر، اور وہاں انسان جب اس مقام پہ جاتا ہے تو وہاں کی رنگ رلیوں کو دیکھا، وہاں کا حسن دیکھا، اور وہاں کی ایک نیچر دیکھی۔ وہاں لائٹنگ بھی ہے، نیچرل بیوٹی بھی ہے، آرٹیفیشل بیوٹی بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہاں بیٹھ کر دل میں ایک مجھے احساس ہوا، میں نے کہا یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی آدمی کا سہارا لینا پڑتا ہے، کسی بڑے آدمی کے ذریعے یہاں پہنچا جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں پہنچنا ہو اس مقام پر، آپ کو اچھی خاصی رقم دے کر یہاں آنا پڑتا ہے۔ لیکن جنت الفردوس جو اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے، نعمتوں سے بری ہوئی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ہے، وہ جنت الفردوس جس کی نعمتیں ابدی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں جنت الفردوس کی نعمتوں کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔ وہاں کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، اے میرے بندے، ٹوٹا ہوا دل میرے دربار میں لیا۔ دنیا کا قانون اور دستور یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیز کو
लोग कबूल नहीं करते, लेकिन मैं कायनात का रब छोटी टूटी हुए दिल को भी कबूल करने के लिए तैयार हूं। और यहां तक ये बात बयान फरमाई, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मुझे ढूंढना चाहता है, अगर मुझे पाना चाहता है, तो फिर आ मुझे टूटे हुए दिलों के पास पा, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। अल्लाहु अकबर। इतनी मोहब्बत। लोगों, मेरे रब की मोहब्बत के क्या कहने। दुनिया का दस्तूर क्या है, जब बच्चा उसके टांगों में कुव्वत आती है, वो थोड़ा सा खड़ा होने के काबिल होता है और वो चलने के करीब होता है, तो दुनिया वाले बच्चे को कैसे चलाते हैं? उसको दीवार के साथ खड़ा कर देते हैं, और बाप या मां कुछ फासले पर बैठ जाते हैं और बच्चे को दीवार के सहारे छोड़कर अपने बाहों को फैला लेते हैं, और बच्चा अपनी मां की गोद को पसंद करता है। बच्चा अपने बाप से मोहब्बत करता है। उस मोहब्बत में वो चलना उसे नहीं आता, लेकिन उसे यकीन होता है कि जिन बाहों ने जो फैली हुई हैं, मेरी मां की या मेरे बाप की बाहें जो फैली हुई हैं, अगर कहीं मैं गिर गया तो वो मुझे संभालेंगे, जमीन पर गिरने नहीं देंगे। अल्लाह हम उसे छोड़ते हैं, वो अपनी बाप की मोहब्बत में, अपनी मां की मोहब्बत में वो बच्चा दीवार के सहारे को, भले उसे चलना नहीं आता, दीवार के सहारे से हटकर अपनी मां बाप की तरफ भागता हुआ जाता है। जहां कहीं वो लुढ़खड़ाता है, बाप उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपनी बाहों में लेता है। लोगों, ये मिसाल देने का मकसद ये है कि अल्लाह हजरत इंसान को ये दावत दे रहे हैं, ए हजरत इंसान, आ तो सही मेरे दरबार में, आ तो सही मेरे आस्थाने पे, आ तो सही मेरे दरवाजे पर, और आके कहे लब्बैक। अगर तू चल के आएगा, अगर तू चल के आएगा तो मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ के आएगी। जब इंसान लब्बैक या रब्बी कहता है, ऐ मेरे रब मैं हाजिर हूं, तो वो अपना सफर रब की तरफ शुरू करता है। तो फिर उसे ये मैसेज दिया जाता है कि दुनिया की दीवारों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, दुनिया की माल की, दुनिया की दौलत की दीवारों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, दुनिया वालों को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया की दीवार को छोड़कर, सारी दुनिया के आसरे को छोड़कर, सारी दुनिया के भरोसे को छोड़कर, सारी दुनिया से तवक्कल की रस्ते को और रस्सियों को काटकर मेरी तरफ आना पड़ेगा। लोग उसे पागल समझते हैं कि ये दुनिया से कट गया, ये दुनिया पे तवक्कुल नहीं कर रहा, लेकिन उसका सफर रब की तरफ होता है। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। मोमिन जब अपने रब पे तवक्कुल करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम उन्हें हक के रास्ते का राही बना देते हैं। मैं तो यूं कहता हूं, जब इंसान लब्बैक कहता है तो फिर अल्लाह की रहमत उसकी उंगली पकड़कर जन्नत के रास्ते का राही बना देती है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े बासलाहियत लोग मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी सलाहियतों को गुनाह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देख लें, बार बार हमें ये मिसालें मिलती हैं कि नौजवान अपनी सलाहियतों को जहानत देखें, आला किस्म की जहानत, लेकिन शैतान ने कहां लगाया? फहाशी पे। अपनी जहानत को, अपनी जवानी को गुनाह पे लगा रहा है। तो भाई, अगर आप, अल्लाह ने आपको कोई स्किल दिया है,
آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، کچھ ایسا کر جاؤ کہ کل دنیا سے جاؤ تو زمین بھی تمہارے جانے کی وجہ سے روئے اور آسمان بھی روئے کہ ایک چمن تھا جو آج اجڑ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جب جاؤ فما بکت علیہم السماء والارض، ایسا نہ ہو نہ زمین روئے نہ آسمان روئے اور زمین شکر کرے کہ گناہ کرنے والا زیر زمین چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، آج کا نوجوان فحاشی کے عروج پر 14 سال کی عمر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے، اے اللہ اسے مفسروں کا امام بنا دے اور اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ 14 سال کی عمر میں چیلنج کرتے ہوئے لوگوں کو کہتی ہیں کہ تجوید سے متعلق، قرآن سے متعلق جو سوال مجھ سے کرنا چاہوں میں دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو لوگوں اچھے کاموں پر استعمال کیا تھا، اور پھر جب دنیا سے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی میت کو قبر کے پاس رکھا گیا۔ جب قبر کے پاس رکھا گیا تو علامہ ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تواتر کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ کئی صحابہ نے یہ واقعہ دیکھا، کئی تابعین نے یہ واقعہ دیکھا کہ ان کی میت جہاں پڑی تھی وہاں سفید قسم کا ایک پرندہ ان کے کفن کے اندر داخل ہو گیا، اور وہاں سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف چل اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ لوگوں کامیابی یہ ہے جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کو خوشخبریاں مل رہی ہوں جنت کی، آپ کو خوشخبریاں مل رہی ہوں اللہ کی رضا کی۔ لوگوں آپ دنیا سے جائیں تو اللہ جنت کے فرشتے آپ کے پاس بھیجیں جو آپ کی روح کو مشک و عنبر کے رومال کے اندر لے کر آسمان کی طرف اٹھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح کو نکالا جاتا ہے تو پھر اس کو ریشمی لباس کے اندر، خوشبودار لباس کے اندر رکھا جاتا ہے۔ جبریل جیسے ہی روح نکالتے ہیں، جو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں وہ اسے رومال کے اندر باندھ کر آسمان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آسمان پہ خوشبو پھیلتی ہے، آسمان والے فرشتے کہتے ہیں یہ بڑی خوبصورت خوشبو ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے آج کو نیک آدمی کی روح آسمان کی طرف آ رہی ہے۔ لوگوں کچھ کر لیجئے، مرنے سے پہلے کچھ کیجئے کہ آپ اپنے دامن میں اللہ کے سامنے پیش کر سکیں اس چیز کو کہ اے اللہ میں اتنا نیک تو نہیں تھا لیکن میں زندگی کے کچھ پھول تیرے سامنے حاضر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ زندگی بار بار میں نہیں ملے گی، تو جو صلاحیتیں، جو ابیلٹیز اللہ نے آپ کو دی ہیں لوگوں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے حکموں پہ استعمال کریں، گناہ پہ استعمال نہ کریں۔ یاد رکھیے ان باصلاحیت لوگوں کو میں میسج دے رہا ہوں، ہاں وہ سوشل میڈیا پہ ہوں، وہ ذرائع ابلاغ کے تھرو اپنی صلاحیتوں کو پھیلا رہے ہوں، اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو غلط طریقے پہ استعمال کریں گے، جتنے لوگ آپ کی صلاحیتوں سے گمراہ ہوں گے اس سب کا گناہ آپ کے کھاتے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو اچھے کاموں پہ لگائیں گے تو اگر اس کے ذریعے کوئی ہدایت ہوئی تو قیامت تک آپ قبر کی پاتال میں ہوں گے، اور ان لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر کے اندر آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔